میرے بھائی کچھ پہلے ہندوستان گئے، جو مسجد ان کے پاس ہے وہ مسجد سلفی نہیں ہے، اور مسجد میں کافی بدعات ہوتی ہیں، تو شیخ آپ سے فتویٰ ہے کہ میرے بھائی کیا کریں؟ دیکھیے، بدعات کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں کہ یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، مثلا اذان کے بعد یا اذان سے پہلے ان کے یہاں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اور اللہ اکبر جو ہنگامہ ہوتا ہے ہم نے شاید کبھی ذکر کیا ہوگا آپ سے کہ ہم جب جاتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارا اصل جو آبائی گاؤں ہے الحمدللہ بہت پاک ہے، اب بھی پاک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بچے سلفیت کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، باہر پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تعلیم گاؤں کے اسکول میں اب بھی الحمدللہ ہم نے بھی اس میں کوششیں رکھی ہیں، اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو 4 کلومیٹر قصبہ ہے، اس میں ہم نے جو گھر بنایا بہت پہلے 30-35 سال سے، اس کے قریب ایک مسجد ہے۔ آپ یقین جانیے کہ فجر سے بہت پہلے، یعنی کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے، اور وہ جو مائکرو فون پر آراپنا شروع کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، یہ لفظ ہے باقاعدہ، علی خیر خلق اللہ، خیر خلق اللہ نہیں بول پاتے ہیں، اور ہندو ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، وہ بھی اپنی رواداری میں ہیں وہاں کے ہندو، لیکن کسی وقت بھی اس کو شکایت کر سکتے ہیں۔ سلفین کی آدھے گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز۔ ان کے یہاں نماز کے پہلے بھی اور اذان کے پہلے اور جیسے 2 رکعت اس نے پڑھ لیا مؤذن نے، پھر شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد بھی شور زیادہ سے زیادہ، اور درود کے نام سے اور شعر میں سب کچھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر اس قسم یہ بدعت ہے تو آپ وقت پہ جماعت کے اپنے گھر میں سنت پڑھیں، اور گھر میں جا کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ کفر کا کام نہیں کر رہے ہیں تو نماز آپ کی ان کے پیچھے ضروری ہے، جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر واقعی ایسا امام ہے جو قبروں سے مراد مانگنے کے کو جائز سمجھتا ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے جو کفر کی حد تک پہنچتی ہے، تو ایسے مسجد سے میں جانا ضروری ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، آپ گھر میں پڑھیں انشاءاللہ۔